مائک ہیسن جن کے بارے میں خبریں چلوائی گئی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ مائک ہیسن اب جو ہے وہ ان کو ہٹایا جائے، ان کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہی ولن ہے، اصل ولن مائک ہیسن ہے۔ تو اب پہلے بھی گیری کرسٹن چلے گئے، پہلے بھی جیسن گلیسپی چلے گئے، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ تو پاکستان کرکٹ کا وہ مافیا تو اپنی جگہ وہی موجود ہے کہ جو پس پردہ رہ کر شاٹ کھیلتا ہے، جن کا کوئی احتساب نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ ابھی T20 میں شکست کا زخم جو تھا وہ بھرنے نہیں پایا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے، جو اب صرف 2 ارکان پر باقی رہ گئی ہے، عاقب جاوید اور اسد شفیق، اور ان کے علاوہ کوچ مائک ہیسن بھی اس میں شامل ہے، اور وائٹ بال کرکٹ میں ون ڈے کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی رائے بھی لی گئی ہوگی۔ تو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے دورے کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش میں 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی، 11، 13 اور 15 مارچ کو، اور پاکستانی ٹیم 8 مارچ کو روانہ ہوگی بنگلہ دیش۔ یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائیڈ لاؤ۔ پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ EV انبریک زیو فیوچر والی رائیڈ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے کھلاڑی کہ جو T20 کے تھے انہیں ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا، اور جو ون ڈے اسکواڈ کے کھلاڑی تھے وہ غائب ہیں۔ اب بابر اعظم کو کہتے ہیں کہ سٹرائک ریٹ ان کا جو ہے وہ بہت سلو ہے، وہ سلو کھیلتے ہیں، تو اب وہ ون ڈے ٹیم کا بھی حصہ نہیں ہے۔ سائم ایوب بھی ون ڈے ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عثمان خان کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عثمان طارق کو بھی نہیں رکھا گیا۔ خواجہ نافع بھی اس ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ اب جو بھی ٹیم سلیکشن کمیٹی نے بنائی ہے، شاہین شاہ آفریدی کو انہوں نے کپتان کی حیثیت سے برقرار رکھا ہے، ون ڈے کے کپتان کی حیثیت سے، اور اس کے علاوہ کئی نوجوان کھلاڑی بھی، 2-3 نوجوان کھلاڑی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں کہ سعد مسعود ان کو شامل کیا گیا ہے، بیٹسمین ہیں شامل حسین، وکٹ کیپر ہیں غازی غوری، اور معاذ صداقت جو آل راؤنڈر ہیں جنہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی۔ یہ پاکستانی اسکواڈ کا 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی آخر کب تک کھلواڑ کرتی رہے گی، کھلاڑیوں کو ان اور آؤٹ کرتی رہے گی؟ کہاں گئے عباس آفریدی، کہاں گئے خوشدل شاہ، کہاں گئے محمد حارث؟ اگر آپ نظر ڈالیں سفیان مقیم کہاں چلے گئے؟ اور پھر جب پاکستانی کرکٹ ٹیم زمبابوے کے دورے پر گئی تھی 2024 میں، تو عمیر بن یوسف اس ٹیم میں تھے، احمد دانیال تھے۔ یہ سارے کھلاڑی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ سلیکشن کمیٹی کا بھی تو احتساب ہو۔ علیم ڈار نے تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن کسی کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی۔ اور پھر یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ کوچ مائک ہیسن پر عائد ہوتی ہے، کہ مائک ہیسن نے جو ہے وہ اپنے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی کارکردگی اتنی مایوس کن رہی۔ حیرت کی بات ہے کہ کپتان سلمان علی آغا نے جو T20 کے آج PCB کے چیئرمین سے ملاقات کی، اور انہوں نے ان پر چھوڑ دیا کہ وہ انہیں کپتان برقرار رکھتے یا نہیں رکھتے۔ کہیں پر اخلاقی کوئی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے کہ سلمان علی آغا کی خود کی کارکردگی کیسی رہی، ٹیم کی کارکردگی کیسی رہی، لیکن انہوں نے اب PCB کے چیئرمین کے کورٹ میں گیند پھینک دی ہے کہ جناب وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ شاہین شاہ آفریدی بھی ملی جلی کارکردگی رہی، آخری میچ میں ان کی بڑی پٹائی ہوئی، ون ڈے میں اب وہ پورے 10 اوورز کرنا ان کو ہوں گے اور کپتانی بھی کرنا ہوگی، تو شاہین شاہ آفریدی کو انہوں نے ون ڈے کے کپتان کی حیثیت سے برقرار رکھا ہے۔ لیکن کوچز کا جو جمعہ بازار لگ جاتا ہے کہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ اب مائک ہیسن جن کے بارے میں خبریں چلوائی گئی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ مائک ہیسن اب جو ہے وہ ان کو ہٹایا جائے، ان کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہی ولن ہے، اصل ولن مائک ہیسن ہے۔ تو اب پہلے بھی گیری کرسٹن چلے گئے، پہلے بھی جیسن گلیسپی چلے گئے، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ تو پاکستان کرکٹ کا وہ مافیا تو اپنی جگہ وہی موجود ہے کہ جو پس پردہ رہ کر شاٹ کھیلتا ہے، جن کا کوئی احتساب نہیں کرتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب توجہ لوگوں کی بٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی تو T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی نہیں کھیلا گیا، ٹیم کو آئے ہوئے 2 دن ہوئے، اور اب 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے۔
اور یہ ون ڈے سیریز ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی، شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم ڈھاکہ میں، اور بنگلہ دیش کے خلاف. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں وکٹ کیپر محمد حارث بالکل ہی غائب ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا. عثمان خان کو آپ نے رکھا ون ڈے میں یا T20 کس چیز کے وہ پلیئر ہیں یہ تو کوئی سلیکٹر سے پوچھے. حسن نواز کہاں چلا گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا بڑا زبردست ٹیلنٹ پاکستان کو ملا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو ختم ہونے کا نام نہ لے گی. لیکن سلیکشن کمیٹی کا کرائیٹیریا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سلیکشن کمیٹی کرنا چاہتی ہے. عاقب جاوید سارے شاٹس کھیل لیں، تجربہ کار ہیں، وہ ہیڈ کوچ پاکستانی ٹیم کے رہ چکے ہیں بری مدت کے لیے، اور اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ ایز این اسسٹنٹ کوچ یعنی بولنگ کوچ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور ابھی سے یہ خبریں اڑوا دی گئی ہیں کہ چونکہ اظہر محمود اب نہیں رہے ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ پاکستان کے، تو اب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ سرفراز احمد کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ ہیڈ کوچ بنایا جائے گا ٹیسٹ میچز کے لیے. مئی میں ٹیسٹ میچز ہیں، بنگلہ دیش جانا ہے پاکستان کو. لیکن ابھی سے جو ہے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں. تو کس طریقے سے پاکستان کرکٹ کس سمت میں جا رہی ہے یہ دیکھنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو نیشنل T20 کپ ہے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. کبھی پشاور میں میچز ہوتے ہیں، کبھی راولپنڈی شفٹ کر دیے جاتے ہیں، پھر ملتان شفٹ کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پشاور میں میچز شفٹ کر دیے جاتے ہیں. تو ایک عجیب طریقے کا کیوس ہے، ایک عجیب صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے پاکستان کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس. धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ. पाकिस्तान की पहली हैशबैग DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड.